آج میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں جس کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں لیکن ہماری نیت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ اس نے قربانی کیوں نہیں کی۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ہم قربانی خریدتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ ہے۔ دوستو، آپ اپنا پیسہ مال خرچ کر رہے ہیں 10 20 25 30 40 ہزار روپیہ ایک بکرے کے لیے اور 15 20 ہزار روپیہ آپ حصہ ڈال رہے ہیں قربانی کے لیے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ صرف گوشت کھانے کی، صرف لوگوں کو دکھانے کی، صرف ہمارے جو رشتہ دار ہیں، خاندان، برادری ہیں، وہ کہے کہ جی ماشاءاللہ جی فلاں نے بڑی قربانی دی ہے، جی فلاں نے بڑا تکڑا اور صحت مند بکرا لیا ہے۔ تو یہ نیت قربانی کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک گائے کے اندر یا ایک اونٹ کے اندر 7 لوگ حصہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ جو 7 حصے ہیں اور ان حصوں کے جو مالک ہیں جنہوں نے قربانی کا حصہ ڈالا ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس مسئلے میں کوئی لچک، کسی کا اختلاف اور کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی نیت خراب ہوئی تو وہ باقی 6 کو بھی لے ڈوبے گا۔ باقی 6 کی نیت اچھی بھی ہو، ان کی قربانی بھی ضائع گئی۔ تو لہٰذا جب آپ قربانی میں حصہ ڈالیں تو پہلے لوگوں کی معلومات کریں کہ کیسے لوگ اس میں شامل ہیں، حصہ دار ہیں، اور اصل دل کی نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے۔ ان فی ذالک لذکری اولی الالباب، کہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، عقل مند لوگ ہی عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ حصہ ڈالیں تو اس میں ضروری بات ہے کہ وہ حصے دار پورے کے پورے قربانی کرنے والے ہوں اور ان کی نیت یہ ہو کہ اس قربانی سے ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے۔ بس گوشت کھانا یہ بعد کی بات ہے۔ بھئی ظاہرہ نیت اچھی ہوگی تو گوشت تو آپ کا ہی ہے، کوئی آپ سے چھین کر تو نہیں لے جائے گا، وہ تو آپ کے گھر آئے گا ہی آئے گا، آپ ہی کھائیں گے اس کو، آپ کے گھر آئے گا، آپ کا حصہ ہے، آپ نے اس میں پیسے ڈالے ہیں۔ لیکن نیت تو ٹھیک کیجئے، اور نیت ٹھیک کرنے پر پیسہ نہیں خرچ ہوتا، دولت نہیں خرچ ہوتی۔ اور اگر یہ کوئی قانون ہوتا کہ نیت ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے، نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کئی لاکھ روپے دینے پڑیں، کروڑوں روپے دینے پڑیں کہ آپ نیت ٹھیک کر لیں، نیت پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پیسے رکھے ہی نہیں ہیں۔ تو نیت تو آپ کے اندر کی بات ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بکروں، چھتروں اور اونٹوں، گائے، بھینس، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے تو تمہارے اندر تقویٰ کو دیکھنا ہے، تمہارے دل کی بات کو دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر کیا چیز ہے۔ اگر آپ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، قربانی کرنے کے باوجود، گوشت کھانے کے باوجود آپ کی نیت اللہ کی رضا پر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں ہے، تو آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، سارا سال بکرے ذبح ہوتے ہیں، تو سارا سال آپ گوشت کھانے کے باوجود بھی اس ایک دن میں آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اس قربانی سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت ہی باریکی کا مسئلہ ہے، بڑے نکتے کی بات ہے کہ وہ حصے دار صحیح ایماندار ہونے چاہیے اور جن کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ نیت المؤمن
خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی عمل تو بعد میں ہونا ہے، نیت پہلے ہونی ہے، نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہے. دوسری جگہ حدیث شریف میں فرمایا، تمام احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ نیت اگر قربانی میں ٹھیک ہوگی تو آپ کی قربانی ٹھیک ہے. اور ان 7 حصوں میں ایک حصے دار کی بھی قربانی اس کی نیت داغدار ہے، نیت میں فطور ہے، نیت میں رضائے الہی نہیں ہے، نیت میں ثواب کی نیت نہیں ہے، تو وہ باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ ان لوگوں کے حصے میں شامل ہوں جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اہتمام کرنے والے علماء ہیں. عام آدمی کو ان حصے داروں کا پتہ نہیں چلے گا. جو علماء اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ حصہ ملائیے کیونکہ علماء معاشرے کو جانتے ہیں، علماء لوگوں کو سمجھتے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں ان کو لوگوں سے تعارف ہوتا ہے کہ یہ کون کیسا آدمی ہے اور کس عقیدے کا ہے، کس مذہب کا ہے. ان کو زیادہ علم ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہوں گے عام قربانی کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھے گا، یہ جی میرا محلے دار ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میری برادری کا ہے، چاہے اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کہے گا چل جی ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ ملا دیں. لیکن علماء جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ ہوگا، ان کے ساتھ اگر آپ اجتماعی قربانی میں شامل ہوں گے تو وہ لوگوں کو دیکھ بھال کر ان کی گویا کہ چھان بین کر کے لوگوں کو حصے ملاتے ہیں، اور اس میں آپ کا حصہ بنسبت عام لوگوں کی زیادہ پائیدار ہوگا. اسی طرح 7 حصے داروں میں ایک کوئی رافضی کا حصہ ہے یا ایک قادیانی کا حصہ کسی نے ڈال لیا ہے، تو یا کسی ایسے آدمی کا جو بد مذہب ہے، دہریہ ہے، جس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو دوسروں کی قربانی خراب کرنے کے لیے اپنا حصہ ملا رہا ہے، تو آپ کی قربانی تو ضائع گئی. خون پسینے کا کمایا ہوا آپ کا پیسہ اور دن رات کی ہوئی محنت اور مشقت کا پیسہ، اور جو آپ نے اپنی اولاد کے منہ سے لقمے کی شکل میں کھینچ کر اس کو قربانی کے لیے استعمال کیا، وہ آپ کا محنت کا کمایا ہوا پیسہ، وہ مشقت کا کمایا ہوا پیسہ، وہ خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ، وہ آپ کا رائگان جائے گا. دوستو اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا حصہ ملائیے، دیندار لوگوں کے ساتھ منسلک ہوئیے اور دیندار لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیے، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، مفتیان کے ساتھ رابطہ رکھیں. مدارس کے اندر اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں جا کر تفتیش کریں. مساجد میں اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں جا کر علماء سے رابطہ کریں. اور آپ کے ساتھ جو حصے دار ہیں آپ خود ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. تو یہ بہت نکتے کی اور بہت باریکی کی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ان حصوں کو اپنی خوب سوچ سمجھ کے اپنا اس کو پورا کیجئے تاکہ ہماری قربانی اور ہمارے جو حصے ہیں وہ صاف ہوں اور شفاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہو.